السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ لائٹ اس کی تیز کرو۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور سامعین کرام، عزیز بچوں اور بچیوں، اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہے کہ آج کے اس زوم پروگرام کا عنوان چہروں کو آگ پر تپانے کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سبھوں کے والدین، خویش و اقارب، آل اولاد کو اور جملہ اہل توحید کو عذاب جہنم سے مامون اور محفوظ رکھے۔ جو وفات پا چکے ہیں رب العالمین ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، انہیں جنت کا لباس پہنا دے، ان کے لیے جنت الفردوس کا بچھونا بچھا دے، اور ہم میں سے جو زندہ ہیں رب العالمین ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق مرحمت فرماتے ہوئے لمبی عمر دے اور جہنم کے عذاب کے اسباب سے بچائے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں تقوی اور طہارت، پرہیزگاری، اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت خاص سے ہم سبھوں کو حسن خاتمہ اور اچھی موت میسر فرمائے، آمین۔ مشاہدین کرام، مسلسل کئی درسوں سے جہنم اور اس کے مختلف عذاب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جہنم میں جہاں مختلف انداز کے خطرناک عذاب ہوں گے، وہیں پر ایک عذاب نہایت ہی ناپسندیدہ اور سخت ترین ہوگا۔ وہ عذاب ہوگا چہروں کو آگ پر جھلسانے کا، تپانے کا اور جلانے کا۔ آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ چہروں کا چمڑا بڑا نازک، بڑا ہی ملائم ہوتا ہے، اور جسم کے اندر سارے اعضاء کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ بطور خاص اپنے اپنے چہروں کی ہر ایک کچھ زیادہ ہی خیال اور دھیان رکھتا ہے، اور چہرہ جسم کے اندر سب سے اشرف اور بلند عضو ہے۔
لیکن اللہ تعالی نے اپنے کافر بندوں کے لیے، جہنمی بندوں کے لیے چہروں کو جلانے، تپانے، جھلسانے اور بھسم کرنے والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اگر نہایت کھولتے ہوئے دنیاوی آگ پر کھولتے ہوئے تیل کا سوئی کے نوک کے برابر چہرے کے کسی بھی حصے پر ایک قطرہ چھلک کر پڑ جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے۔ اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں موت بھی نہیں آئے گی، مرہم پٹی کا بھی انتظام نہیں ہوگا، اور جہنم کی آگ کا ایک آدھ حصہ نہیں، ایک چنگاری نہیں، بلکہ جہنم کی شعلہ زن آگ پر چہروں کو جھلسایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جس طرح اپنی ذوق کی تکمیل کے لیے ہم مرغیوں کو کھولتے ہوئے آگ پہ جلاتے ہیں اور اس کا ٹکا بناتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، مچھلیوں کی فرائی کرتے ہیں، تل کر کے چاہے تلا ہوا ہم کھاتے ہیں یا شوربہ دار کھاتے ہیں۔ جب مرغی کے گوشت کا حصہ یا مچھلی کے جسم کا حصہ کھولتے ہوئے دنیاوی آگ پر گرم کیے ہوئے، کھولائے ہوئے تیل کے اندر مچھلی کی بوٹیاں یا مرغی کی بوٹیاں یا گوشت کی بوٹیاں رکھتے ہیں تو وہ گوشت، وہ مرغی، وہ مچھلی کس طرح اینٹھتی ہے، جل کر چرمر ہو جاتی ہے۔ ہم اندازہ کریں، اللہ محفوظ رکھے، کیا حال ہوگا، ان کی کیا کہانی ہوگی، انہیں کتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی، جن کے چہروں کو جہنم کی شعلہ زن بھڑکتی ہوئی، چور چور کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، چمڑوں کو نچوڑ لینے والی، کھالوں کو جھلسا دینے والی آگ پر تپایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جہنمیوں میں سے کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے چہروں کو آگ پر الٹ اور پلٹ کر بھونا جائے گا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، ایمان، تقوی اور نیک عمل کے ساتھ زندہ باقی بسلامت رکھے اور اچھی موت نصیب فرمائے۔ جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ پر پلٹ کر بھسم کیے جائیں گے، جلائے جائیں گے اور بھونے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 سے لے کر کے 68 تک اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا اور پلٹا جائے گا۔ وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی دلاسا اور تسلی دینے والا، دور دور سے دلاسا دینے والا، تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس دن جہنم کے اندر جہنمیوں کے چہروں کو الٹا اور پلٹا جائے گا،
جب ایسے لوگوں جن لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں بھوننے کے لیے، جلانے کے لیے بطور عذاب، بطور سزا الٹا پلٹا جائے گا، چہروں کے چمڑے جھلس جائیں گے اور نہایت دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن ایسا جہنمی کہے گا، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جب جہنم کی آگ کے عذاب کو اپنے یقینی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے چہروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر الٹا اور پلٹا جائے گا، تب وہاں کف افسوس ملیں گے، وہاں حسرت کریں گے، وہاں افسوس کریں گے، وہاں پچھتائیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اے کاش کی دنیا کے اندر جو ہمیں دنیاوی زندگی میسر ہوئی تھی، نصیب ہوئی تھی، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، ہم نے اللہ کے حکموں کو مانا ہوتا، ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی، ہم نے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اور ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، تو وہاں اپنے گناہوں کو، اللہ کی جو نافرمانیاں کی ہیں، رسول کی جو گستاخیاں اور نافرمانیاں کی ہیں، اس پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے پیروں کی پیروی کی، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم نے اپنے اماموں کی پیروی کی، اور ہم نے اللہ کے رسول کی پیروی نہ کی۔ ان پیروں نے، ان مریدوں نے، جن کے مرید تھے ان لوگوں نے، یہ برے علماء نے، برے لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا۔ اے اللہ، جن پیروں نے، جن مرشدوں نے، جن لوگوں نے ہمیں تیری اطاعت سے بھٹکایا، تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے بھٹکایا، تو انہیں ڈبل عذاب دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت برسا۔ آیت کریمہ سے دو اہم باتیں ثابت ہوئیں۔ اللہ ہم سب کو راہ حق پر قائم و دائم رکھے اخلاص کے ساتھ، کہ کچھ جہنمیوں کو ان کے دنیاوی گناہ اور کارستانی کالے دھندے کے وجہ سے ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر جلانے کے لیے، بھسم کرنے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے، کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے ان کے چہروں کو الٹا پلٹا کر کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے فرائی کیا جائے گا، بھسم کیا جائے گا، جلایا جائے گا۔ جب اس عذاب کو وہ محسوس کریں گے اور چکھیں گے تو افسوس کرتے ہوئے، اس وقت افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہیں گے اے کاش کی کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے لیے، ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی تابعداری، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، رسول کی پیروی، رسول کی فرما برداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈگر اور راستے اور راہ پر ہم چلے ہوتے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، کہنے والا اور سننے والے سب ذرا دھیان دے، جب چڑیا چگ گئے کھیت تب پچھتائے ہوئے کیا۔ جب ہم نے فصل لگائی، یا فصل لگانے کا جو ٹائم تھا، تجارت کا جو ٹائم تھا، اس وقت ہم نے بدماش ساتھیوں کے ساتھ پارکوں میں، گارڈوں میں، ہوٹلوں میں وغیرہ گھومتے رہے۔ جب فصل لگانے کا سیزن، تجارت کو آگے بڑھانے کا سیزن ختم ہو گیا، فقیری آ گئی، ناداری آ گئی، گھر کی کڑکی ہو گئی، تو اب افسوس کرنے سے، ان برے ساتھیوں پر لعن و ملامت، لعن و طعن کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اب لاکھ ایسے لوگ کہیں
की हमने अल्लाह के इताअत की होती तो कितना अच्छा होता, रसूल के दीन पर अमल किया होता तो कितना बेहतर होता। आज हमारे जिस्म का जो सबसे मुशर्रफ और अशरफ अज़ू है वो जहन्नम की शोला जन आग पर ना जलाया जाता, उलट पलट के फराए, लेकिन उस दिन के अफसोस से कोई फायदा होने वाला। लिहाजा जिंदगी, सेहत, जिंदगी की नेमतें जो हमें और आपको मैसर हुई हैं, अल्लाह ताला उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हुए, तकवा और तहारत अख्तियार करते हुए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए हम अपने गुनाहों से दुनिया के अंदर आज़ादी अख्तियार कर लें, चाहे तो गुनाहों को छोड़कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके या गुनाहों के रास्तों से बच करके। अल्लाह न करे हमारे साथ ये मामला पेश हो। रब्बुल आलमीन तू ही जहन्नम की आग से बचाने वाला है, तो हमें, हमारे माँ बाप को, सारे अहले तौहीद को जहन्नम की आग से बचा। फरिश्ते काफिरों को आग पर तपाएंगे। जहन्नम के असल बाशिंदे काफिर हैं या जो कुफ्र पर मरेंगे, मुशरिक हैं या जो मुशरिक पर मरेंगे, या जहन्नमी अमाल करके अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। काफिरों को जहन्नम आग पर काफिरों को फरिश्ते तपाएंगे, साथ ही साथ ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे। होटिंग आपकी जबान में समझने के लिए कहता हूं, फरिश्ते ऐसे जहन्नमियों से मस्करा करेंगे, होटिंग करेंगे, मजे लेंगे, आवाजें कसेंगे। आपकी जबान में समझाने के लिए फरिश्ते कहेंगे, ले जहन्नमी, ले काफिर, ले बदबख्त, आज तेरा मुबारक चेहरा जो दुनिया के अंदर जिसका तो बड़ा ख्याल लगता था, जिसके ऊपर अगर एक छाया पड़ जाए तो दुनिया भर की क्रीम, दुनिया भर के पाउडर, दुनिया भर के लेजर कराता था, रगड़ता था, धुलता था, बनाता था, संवारता था, बोरोप्लस लगाता था, बोरोलिन लगाता था, फेवर लिबली लगाता था, हर तरह की क्रीम, हर तरह के गाजा, हर तरह के पाउडर से अपने चेहरे के सुई के नोक के बराबर दाग को छिपाने के लिए हर जतन करता था, हर इंतजाम करता था। आज देख तू सामने है जहन्नम की 16 जन आग, तू देख रहा है, तेरे चेहरे को जहन्नम की आग पर हम तपा रहे हैं, जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, भून रहे हैं। चख ले तू अजाब, मजा चखो उस अजाब का जिसका तुमसे दुनिया के अंदर वादा किया गया था, मुतालबा किया था। तो चख जहन्नम की इस अजाब को। अल्लाह ताला फरमाता है, यौमहुम अला नारी युफ्तनून, उस रोज जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे, जिस दिन ये लोग आग पर तपाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा अब चखो मजा, अब मजा चखो। हालांकि ये मजा नहीं है, ये सजा है बतौर मज़हका, बतौर ठट्ठा और मजाक। इस तरह उनसे कहा जाएगा अपने फितने का ये वही चीज है, मजा अपने फितने का चख जिसकी यही चीज है, जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। सामाईन कराम, बाज काफिरों के चेहरों पर आग के शोले बरसाए जाएंगे, आग के अंगारे बरसाए जाएंगे, जिससे उनका चेहरा भस्म और जल जाने के साथ साथ बिल्कुल जख्मी हो जाएगा। काफिर लोग अपने नर्म और नाजुक और खूबसूरत चेहरे आग से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बचा नहीं सकते। ये नहीं है कि दुनिया के घर के अंदर आग लग गई, किवाड़ के जरिया, खिड़कियों के जरिया, दरवाजों के जरिया कूद कर भाग जाएं काफिर लोग या जहन्नमी लोग, जिनके चेहरों को जहन्नम की आग पर उल्टा पलटा जाएगा, फ्राई किया जाएगा। वो अपने चेहरों को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करेंगे, कोई कोशिश वहां कारगर साबित नहीं होगी। काफिर जहन्नम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर
جھیلیں گے، اپنے چہرے پر جھیلیں، جسم کے دیگر اعضاء پر تو جھیلیں گے، خصوصی طور پر جہنم کا عذاب اپنے چہروں پر کافر اور جہنمی لوگ جھیلیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مشاہدین کرام، میری ماں اور بہنوں، جہنم کے اندر ایک عذاب اس طرح سے ہوگا کہ سخت ترین زہریلی، زہر آلود گرم ہوا اور سخت کالے زہریلے دھوئیں کا عذاب ہوگا۔ کالے زہریلے دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا اور نہایت مجرموں کو، گنہگاروں کو، جہنم میں جانے والوں کو زہریلے گرم ہواؤں کے تھپیڑے مارے جائیں گے۔ مئی جون کے مہینے میں جب دنیا کے اندر لو چلتی ہے، تپش ہوتی ہے اور دن کے 12 بجے کے بعد ہم باہر نکل جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیاوی گرمی تھپیڑے مار رہی ہے ہمارے چہروں پر، تماچے رسید کر رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو مامون و محفوظ رکھے، ان سارے عملوں سے بچنے کی توفیق خاص عطا فرمائے جس کا انجام اور جس کی سزا جہنم ہے۔ کچھ مجرموں کو، کچھ جہنمیوں کو، کچھ جہنم میں جانے والے، ڈال دیے جانے والے انسانوں کو جہنم کے اندر زہریلی گرم ہوا کے تھپیڑے مارے جائیں گے، تماچے مارے جائیں گے اور انہیں نہایت زہریلے کالے ہوا کے جھونکوں کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر کے 44 تک جہنم کے کچھ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر، جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر ایک سایہ دیکھیں گے، ان کے دیکھنے میں وہ سایہ نظر آئے گا، اس سائے کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے اس سائے کے قریب یا سائے کے نیچے، اللہ محفوظ رکھے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں، یہ ٹھنڈا سایہ نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کا سخت ترین سیاہ دھواں ہے۔ جہنم کی آگ کا نہایت سخت کالا سیاہ دھواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے یعنی میدان محشر میں جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگ جن کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے، کتنی پریشانی، کتنی تنگی، کتنے دردناک عذاب میں ہوں گے۔ فی سموم وحمیم، اعاذنا اللہ منہ، فی سموم وحمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ہی وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہ خنک ہوگا اور نہ ہی وہ آرام دہ ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے۔ اسی طرح کافروں کو، کچھ جہنمیوں کو جہنم میں جھلسا دینے والی سخت ترین گرم ہوا کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ جہنم آگ کا گڈھا ہے، سانپ بچھو کا گڈھا ہے۔ جہنم کے اندر ایک اور عذاب ہوگا جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ زمہریر کا مطلب اتنا ٹھنڈا، اتنا بارد، اتنا سرد کہ جس سردی کا تصور اور خیال کوئی بھی عالی دماغ کا انسان
بڑا سے بڑا سائنسداں ودان بھی نہیں کر سکتا۔ زمہریر نہایت سخت سے سخت بارد خنک نہیں بلکہ سخت ٹھنڈی کا عذاب دیا جائے گا، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ ایک روایت سنیے، اور یہ روایت کتاب الفتن والملاحم کے اندر امام بیہقی نے روایت کیا، اور علامہ ابن کثیر نے کتاب الفتن والملاحم کے اندر ذکر کیا۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں سخت ترین شدید گرمی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کان اور اپنی آنکھ والوں پر، اپنا کان اور اپنی آنکھ آسمان والوں پر اور زمین والوں کی طرف اٹھاتا ہے، لگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کے روز کتنی سخت گرمی ہے، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ جب کوئی بندہ دنیا کے سخت ترین گرمی کے دن میں یہ کہتا ہے تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے میری پناہ مانگی ہے، میں تجھ سے کو گواہ بناتا ہوں، اے جہنم میں تجھ کو شاہد اور گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ گویا اس حدیث پاک کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سخت ترین گرمی کا احساس کرتے ہوئے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہائے اللہ آج کتنی سخت ترین گرمی ہے، مولا تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم کے عذاب اور آگ سے بچا، تو اللہ تعالی جہنم سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اے جہنم تو گواہ رہا، میرے بندے نے تجھ سے میرے ذریعہ پناہ مانگا ہے، جہنم سے پناہ مانگا، میں نے اس کو پناہ دے دیا۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر سخت ترین سردی ٹھنڈی ہوتی ہے اور بندہ اس ٹھنڈی کے پریشانی کا احساس کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہائے آج کتنی سخت ترین ٹھنڈی ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے تو مجھے جہنم کے زمہریر سے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جہنم تو گواہ رہا، میرے بندے نے مجھ سے تیری طرف سے پناہ مانگی ہے، گواہ رہا میں نے اس کو تیرے ایک طبقہ زمہریر سے پناہ دے دیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث پاک سنی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے پیارے آقا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا طبقہ زمہریر کیا ہے؟ زمہریر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کافروں کو اس میں ڈالے گا، زمہریر کے اندر جب کافروں کو ڈالے گا تو اس کی سخت ترین شدید سردی سے ہی کافر اس کو پہچانے گا۔ یہ زمہریر کا عذاب ہے۔ سردی اور گرمی دونوں طرح کا عذاب کافروں کو، مشرکوں کو، جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اپنی عزت و ناموس اور عصمت پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیتا۔ ہوش مند، عقل مند انسان کی یہی فطرت اور یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر ذلت آمیز، رسوائی، بے عزتی، توہین، تحقیر کا عذاب ہوگا۔ کافروں کو، جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم میں ذلیل کر دینے والا، بے عزت کر دینے والا،
رسوا کر دینے والا عذاب عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کافر لوگ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کے اندر تم نے اپنی اچھی زندگی بنا لی، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہے گا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق ومما کنتم تفسقون، آج تمہیں بے عزتی، رسوائی اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر حق کے انکار کرنے سے، دنیا کے اندر حق کے قبول کرنے میں گھمنڈ اور تکبر اختیار کرنے کی وجہ سے زمین کے اندر تم نے حق کو تکبراً انکار کیا، حق کو نہ مانا، حق کو نہ سنا، حق کو نہ اپنایا، حق پر نہ عمل کیا، نہ حق کی طرف دعوت دی۔ جب حق بیان کیا جاتا تھا، صحیح بیان کیا جاتا تھا، اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جاتی تھی، تو تم اکڑتے تھے، تم تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے۔ اس غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، حق کے قبول کرنے میں تکبر اور گھمنڈ اور اکڑ کرنے کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا، رسوائی کا، بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا۔ اور جو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے، رسول کی فرمانبرداری سے منہ موڑتے تھے، اس کے بدلے آج تمہیں ذلت کا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، سارے لوگ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جہنمی، اللہ محفوظ رکھے، جہنمی جہنم میں گدھے کی طرح اونچی اونچی، کہ جس کو کان برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے، گدھوں کی طرح سے۔ مثال سنیے، گدھا جس کو بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو کچھ ڈانٹو پھٹکار، حتر گدھے کہیں کہ گدھا کسی کو پسند نہیں، گدھے کی شکل صورت کسی کو پسند نہیں، گدھے کا چنگھاڑنا اور چیخنا اور اس کی آواز کسی کو پسند نہیں۔ اس پر لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گدھے کی آواز کو سننے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ گدھا جب چلاتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو جہنمیوں کو ایک عذاب اور دیا جائے گا، گدھے کی آواز کے مانند اونچی اونچی، تیز تیز بلند آوازیں نکالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے کیا ہوگا؟ گدھے کی جیسی آوازیں ہوں گی، وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، کان میں جو آواز آتی ہے وہ سنائی نہ دے گی۔ ایک عذاب اور ہوگا، بعض جہنمیوں کو، بعض کافروں کے چہرے گرد و غبار سے اٹ جائیں گے، بھر جائیں گے، آلود ہو جائیں گے، بالکل گرد و غبار، جس سے چہرہ نہایت قبیح، بدصورت، گھناؤنا نظر آئے گا۔ اور بعض کافروں اور جہنمیوں کو پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، سورہ علق آیت نمبر 15 اور 16۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت ترین خطا کار گنہگار ہوگی۔ تو یہ بھی جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر ایک اور عذاب ہوگا، نہایت سخت ترین، شدید ترین اندھیرے اور تاریکی کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنمیوں میں سے کچھ جہنمیوں کو، بالخصوص کافروں کو، جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے، جہنم کے ڈور
اور دروازے اس قدر سختی سے بند کر دیے جائیں گے کہ جہنمی اللہ محفوظ رکھے، جہنمی صدیوں تک، برسوں تک، سالہ سال تک شدید اندھیرے اور تاریکی میں آگ کا عذاب جھیلتے رہیں گے، کہیں سے نور، پرکاش اور روشنی کی ہلکی سی بھی کرن نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ ہمزہ آیت نمبر 5 اور 9 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہ موصدہ فی عمد ممددہ، اور تم کیا جانو چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی، ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں بند ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بلد آیت نمبر 19 اور 20 کے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں ماننے سے انکار کیا، ہمارے احکامات ماننے سے زبانی انکار کیا، عملی انکار کیا، کسی بھی انداز سے انکار کیا، وہ بدبخت لوگ قیامت کے روز، دوزخ کے روز، قیامت کے دن وہ بدبخت، ان پر جہنم کی آگ ہوگی، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، قطع نہیں۔ جہنم کی آگ تارکول سے زیادہ سیاہ ہے، تارکول سے زیادہ سیاہ اور کالی گھنگھور گھٹا والی ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، منہ کے بل بھی بعض جہنمیوں کو منہ کے بل چلائے جانے اور گھسیٹے جانے کا عذاب ہوگا۔ فرشتے کافروں کو، جہنمیوں کو منہ کے بل الٹا کر کے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ بعض مجرموں کو قبر سے ہی، بعض ظالموں کو، بعض گنہگاروں کو قبر ہی سے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا۔ منہ کے بل اٹھنے والے کافر اندھے، گونگے اور بہرے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، منہ کے بل جو گھسیٹے جائیں گے۔ اور کافر کے سر پر کھولتا پانی ڈالنے کے لیے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر کے بے رحمی کے ساتھ انہیں پھینک دیں گے۔ بعض جہنمیوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، بعض کو پاؤں سے پکڑ کر، بعض کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے، بعض کو ہتھکڑیوں میں باندھ کر کے جہنم کے اندر گھسیٹ کر چہرے کے بل ڈال دیا جائے گا۔ ابو جہل کو فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈالیں گے۔ دکھاوے اور ریاکاری کے عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری اور جہنمی سارے عملوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مجرموں کو، جہنمیوں کو منہ کے بل اٹھانے اور منہ کے بل چلانے پر اس طرح قادر ہے جس طرح دنیا میں انہیں دونوں پیروں پر چلانے پر قادر ہے۔ کسی کو آشچری اور تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ منہ کے بل ایک جہنمی کیسے چلے گا۔ وہ قادر مطلق قدرت والا رب جو پیروں میں چلنے کی طاقت دیا ہے، وہ جسم کے ہر عضو میں چلنے اور چلانے کی طاقت دے سکتا ہے۔ جہنمیوں کا ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب ہوگا۔
आग का पहाड़ मेरे भाइयों, दुनियावी आग नहीं, उखरवी आग जो अल्लाह ताला ने बनाया है खास तौर पर जहन्नमियों के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, दुनिया के अंदर अल्लाह से बगावत करने वालों के लिए, दुनिया के अंदर अल्लाह के नाफरमानी करने वालों के लिए एक आग का पहाड़ होगा। एक तो पहाड़, दूसरा आग का पहाड़। जहन्नम में जहन्नमियों, काफिरों को आग के पहाड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा और करें क्या, उनको चढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सउरहिकुहु सऊदा, सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 17, मैं उसे अनकरीब एक मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ाऊंगा। सऊद जहन्नम में एक पहाड़ का नाम है जिस पर काफिर जहन्नमी 70 साल की मुद्दत में चढ़ेगा, फिर उससे नीचे लुढ़क आएगा, गिरेगा और दोबारा 70 साल की मुद्दत से चढ़ेगा और यूं मुसलसल उसे अजाब में मुबतला रखा जाएगा। ये हुए जहन्नम के चंद अजाब का वक्त के हिसाब से मुख्तसर सा बयान। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जिस तरह तूने हमें कहने, समझाने और लोगों को सुनने और समझने का मौका दिया है, ऐसे रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे। हम अपने सारे नए पुराने, गायब हाजिर, मालूम गैर मालूम गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें होश दे, हमें खिरत दे, हमें ईमान दे, हमें तकवा दे, हमें तहारत दे, हमें पाकीज़गी दे कि हम तेरे ही डर से तेरी हर नाफरमानी को छोड़ सके। ईमान, इस्लाम, नेकियों पर कायम व दायम रख और अच्छे अमाल के साथ हमारा खात्मा बिलखैर फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।